اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں تمہاری صلاحیتوں کی پہچان ہمیشہ تکلیف کرواتی ہے۔ تمہاری پہچان اچھائی کی ہمیشہ برائی کرواتی ہے۔ جب تک کوئی شے کسی شے کے مقابل نہ ہو، شے کی اصلیت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تم بہت اچھے انسان ہو کیونکہ تم اچھے ہو۔ کب تک اچھے ہو؟ جب تک کوئی بری نیچر رکھنے والا انسان تمہارے مقابل نہ آ جائے۔ تم بہت متقی ہو، بہت خوف رکھتے ہو اللہ پاک کا، بہت قرب رکھتے ہو خدا کا۔ تم تب تک متقی ہو جب تک تمہارے مقابل کوئی خدا کی نعمتوں کا کافر، کوئی اس کا انکاری نہ آ جائے۔ تم بہت نیک کردار انسان ہو کیونکہ تم نیک ہو، ملنے جلنے والوں میں نیک مشہور ہو۔ تب تک جب تک تمہیں کوئی تنہائی میں ایسا موقع میسر نہیں آتا جو تمہاری خود کی آنکھ تم پہ کھولے کہ تم نیک کردار بھی ہو یا صرف مشہور ہو۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، خدا پاک کی ہر تخلیق حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر اچھائی کے ساتھ برائی تخلیق نہ ہوتی تو کبھی پہچان نہ ہوتی کھرے بندوں کی یا شر والے انسان کی۔ سبھی ایک جیسے لگتے۔ گناہ کے ساتھ ثواب نہ ہوتا تو نہ جزا ہوتی نہ سزا ہوتی۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اب جو بات کہنے لگی ہوں اس کو دل کے کانوں سے سننا، دل سے سمجھنا۔ مثال کے طور پہ لوگوں کی نظر میں ظاہری طور پہ میں بہت نیک انسان ہوں، چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی ہوں، لوگوں کو نصیحت بھی کر دیتی ہوں، نیکی کا راستہ بھی دکھا دیتی ہوں، رہنمائی بھی کرتی رہتی ہوں، ہر بات اچھی بتا دیتی ہوں، صبر کا بھی بتا دیتی ہوں، ہمت کا بھی بتاتی ہوں، کردار نیک رکھنے کا بھی بتاتی ہوں، اور یہ سب باتیں مجھے بتاتی ہیں کہ میں ایک نیک انسان ہوں، ایک متقی انسان ہوں، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں، خدا خوفی ہے مجھ میں۔ لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ میرا ظاہر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا کو جو نظر آتا ہے وہ وہی کہتے ہیں، اور انسان بھی اس ہی چیز سے متاثر ہوتا ہے، اس کا ہی اثر قبول کر لیتا ہے جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انسان وہی کہتا ہے جس کا مشاہدہ ہو رہا ہو۔ میرے بھی ذہن میں یہ چیز بن گئی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ جب تک مجھے کسی نے للکارا ہی نہیں تب تک مجھے کیا پتا کہ میں کس صلاحیت کا جواب دوں گی۔ زبان خیر کی ہوگی یا تب شر پہ آ جائے گی۔ یہ تو ہوئی آدھی پہچان، میری اپنی بھی، میری نظر میں اور لوگوں کی بھی نظر میں۔ اب اسی بات کا دوجا پہلو کہ میں یہ سب کام کر رہی ہوں تو میرے ساتھ کوئی کیوں بد زبانی کرے گا، کوئی کیوں دھوکہ دے گا، کوئی کیوں ایسی بات کرے گا جس سے میرا دل خفا ہو، کوئی ایسا عمل کوئی کیوں کرے گا جس سے مجھے دکھ ہو، کوئی ایسی بات کوئی کیوں کرے گا جس سے میرا ٹیمپر لوز ہو جائے، مجھے غصہ آئے۔ جب میں ایسا نہیں کر رہی، میں تو اچھے راستے پہ ہوں نا۔ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ بہن بھائیوں۔ مجھے خود ہی تب تک اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک میرے مخالف کوئی بات نہ ہو۔ یہ بد تعریفی کرنے والے لوگ، مخالف بات کرنے والے لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا کہ کوئی تعریف کرنے والا آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مخالفت کرتا ہے وہ تو منافق نہیں، سامنے آ کر صاف بات کر دی، اور آپ نے اس کی تلخ بات کے بعد ہی اگر رویہ وہی رکھا جو ظاہر میں ہے کہ سافٹ بات، نرم بات، گالی کے جواب میں گالی نہیں، تنہائی میں بھی
پاک سوچ، موقع ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں، تو پھر تو میں اپنے دعووں میں سچی، لوگوں کی نظر میں جو ہوں پھر میں سچی، جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا قول ویسا فعل۔ مخالفت دیکھتے ہوئے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، پھر مجھے خود بھی خبر ہوتی ہے کہ میں ایکچولی ہوں کیا۔ جو خوبی لوگ مجھ میں جانتے ہیں کیا وہ مجھ میں ہے؟ اور یہ آگاہی صرف آپ کو مخالف لوگ مخالف باتیں ہی سکھاتی ہیں۔ یہ سبق آپ کو صرف ان حالات میں ہی ملتا ہے جو آپ سے موافق نہیں ہوتے، اس لیے ان تکلیفوں میں، ایسی مخالفتوں میں پریشان نہیں ہونا ایسے لوگوں سے، بلکہ یہ آپ کی صلاحیتیں آپ کو بتانے آتے ہیں۔ یہ انسان آئینہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اگر اوپر سے آپ متحمل مزاج ہیں، مشہور ہیں کہ بڑا نیک اور صبر والا انسان ہے، تو جب کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے آ گیا جو بد کلامی کرے، تو اس وقت جب آپ کوئی جواب اسے دیں گے، اس آئینے میں آپ نظر آئیں گے کہ جواب صبر سے دیا، ہمت حوصلے سے دیا، خاموشی سے دیا، یا گالی کے جواب میں شور ڈال کر غصے میں دیا۔ بس پول کھل گیا۔ اس وقت اپنی ظاہری حالت کا خود پہ ہی کہ یہ حالت تھی یا صرف تب تک تھی جب تک کوئی سامنے نہیں ہوا مخالف۔ تو ان مخالفتوں سے اپنے آپ کو جانچا کرو۔ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو بات کڑوی تو کر دیتے ہیں، مگر تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کمی ہے تم میں، تو انسان کو یہ اشارہ ملتا رہتا ہے کہ یہاں سے کام کو بہتر کرو، یا اس کام کو چھوڑ دو۔ یہ لوگ، یہ حالات، یہ غم، یہ تکلیف انسان کو انسان بناتے ہیں، اگر سمجھنے والا کوئی اس حکمت کا ہو۔ اسے مشکل سمجھ کر بد کلامی یا مایوسی میں نہ چلا جائے۔ یاد رکھنا، بیماری کا علاج ہمیشہ کڑوی دواؤں سے ہوتا ہے۔ روح کی بیماریوں کا علاج بھی تلخ حالات میں ہوتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیو، فی امان اللہ۔